السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نارمل کی ڈائری چیپٹر 3 مجسمہ معافی۔ کہیں کہیں ڈوروں سے الٹے لٹکے مردہ کالے کنووں اور گھنے پتوں والے درجنوں درختوں کے بعد وہ بالکنی جس سے بڑی بڑی بوسیدہ لکڑی کی کھڑکیوں والی فرسٹ فلور کی ڈھیر سی لڑکیوں اور گنے چنے لڑکوں والی وہ کشادہ کلاس تھی جس میں اور وہ پڑھتے تھے۔ اس دن پرانی فلموں کے ہیرو جیسا دھیمے لہجے والا پروفیسر پوڈیم پر کھڑا پوری کلاس کے توجہ پانے کا منتظر تھا۔ لڑکیاں باہر سے آتے ہی کبھی نہ ختم ہونے والی باتوں میں مصروف تھیں اور لڑکے معصومیت کے مجسمے بنے لیکچر شروع ہونے کے شوق میں بیٹھے تھے، اور وہ مجھ سے اگلی نشست پر کوہنیوں تک مہندی لگے ہاتھوں کو سامنے پڑے بلو کلر کے بد نصیب لکڑی کے بینچ پر باندھے آنکھیں موندے مجسمہ معافی بنی جھکی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب لفظ لا علاج ہو جائیں تب باڈی لینگویج سے بیماری دور ہوتی ہے۔ اس ساری مجسمہ سازی کا مقصد میرا منہ بند رکھنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے پروفیسر سے پنگے نہیں لینے چاہیے، اور میرا ماننا تھا کہ پنگے میں نہیں لیتا وہی ہے جو مجھے پروووک کرتا ہے۔ میں نے اسے کتنی بار بتایا تھا کہ میں تماش بین نہیں ہوں جسے تماشا دیکھ کر تسکین ملے۔ میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں، اور ایک ایکٹیوسٹ کو ایکشن لیے بغیر سیٹسفیکشن کہاں ملتی ہے۔ پروفیسر پاکیزہ۔ پوری کلاس کے سامنے جب پروفیسر پاکیزہ نے مجھ سے پوچھا یہ تم بکھری بکھری باتیں کیوں کرتے ہو، تب میرے جواب پر ساری کلاس نے مڑ کر دیکھا تھا، سوائے تمہاری اس حرکت نے سارے بند بھید کھول دیے تھے۔ انہیں فوراً پتہ چل گیا تھا بکھیرنے اور سمیٹنے والا کون ہے۔ کسی کو الزام دینا آسان ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا۔ کیا تھا جو تم مڑ کر دیکھ لیتی؟ تم نے کون سا پتھر کا ہو جانا تھا؟ پروفیسر کو کوئی پروف تو نہ ملتا، بات باکس میں بند رہتی، یوں پھیلتی نہ۔ میرے بولنے سے بھلا بھید تھوڑی کھلا تھا۔ صدا کے بیک بینچر نے بیک بینچ پر بیٹھے بیٹھے جواب دیا، میم بکھیرنے والے کے ریڈیس میں آتے ہی بے قابو ہو جاتا ہے، بے تکی باتیں کرنے لگتا ہے، سمیٹنے والے کو سگنل دیتا ہے مجھے سمیٹو۔ تمہیں لگتا ہے پروفیسر پاکیزہ نادان تھی؟ وہ پروفیسر پاکیزہ جن کا بیٹا 10 سال پہلے یتیم ہو گیا تھا، وہ پروفیسر پاکیزہ جو کئی بار کرایہ گننے کے بعد بھی اسے نظروں سے آخری بار مالک مکان کے ہاتھوں میں گنتی تھی، وہی پروفیسر پاکیزہ جو باریک دوپٹے سے اپنے سارے سفید بال ایک ساتھ چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ ماننا کہ ان کی آنکھوں میں تھوڑا فرق تھا پر وہ اندھی نہیں تھی۔ گرے ایریا کی گہرائی۔ تمہارے اور میرے بیچ پھر یہ کشش کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ۔ میں نے کہا رکو بات کو بدلو نہ، جواب دو۔ مجھے غور سے دیکھ کر بولی مجھے نہیں پتا کیوں پوچھتے ہو ایسے سوال جن کا جواب میں خود نہیں جانتی۔ کبھی بھی کسی نے مجھ سے ایسے اتنے مشکل سوال نہیں کیے جتنے تم کرتے ہو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ کنفیوژن کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگی ہر کوئی تم جتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جو صرف سفید یا سیاہ کو سمجھے۔ چیزیں صرف سفید یا سیاہ نہیں ہوتی، کچھ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان جنہیں تم نہیں مانتے۔ اتنے میں میرے موبائل کے میسیج ٹیون بجی۔ میں نے پڑھا، اس کا میسیج تھا، لکھا تھا کام ختم کر کے آتی ہوں بس 2 منٹ میں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو بڑی تلخی سے جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کہنے لگی ایک تو مت مار دی ہے تم نے میری، میسیج کلاس فیلو کو کرنا تھا کر تمہیں دیا، وہ انتظار کر رہی ہے میرا، کلاس لینے جانا ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کام ختم ہی نہیں کر رہی ہو، اور مجھے تمہارے اس گرے ایریا کی گہرائی میں گرے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ رومانٹک ٹائم ٹیبل۔ یہ جو یونیورسٹیوں والے ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کر رومانٹک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، آدھی کلاسز ساتھ ساتھ آدھی جدا جدا، ایک ساتھ لیکچر لینے کی لت اور ہوتی ہے اور ایک ہی 4 دیواری میں علیحدہ علیحدہ لیکچر لینے کی لذت اور۔ شروع میں تو کبھی وہ اپنی کلاسز چھوڑ کر میری کلاس میں آ بیٹھتی اور کبھی میں اس کی کلاس میں جا بیٹھتا، پر جب بات پھیل گئی تو ہم اپنا ٹائم ٹیبل فالو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میں لیکچر لینے جا رہا تھا جب وہ رستے میں ملی، اپنے آنسوؤں کو ٹشو میں دفناتے ہوئے کہنے لگی میں کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی، اگر کر بیٹھوں تو آفٹر بدتمیزی بڑا برا فیل کرتی ہوں۔ میں نے اس کی معصومیت پر اسے مسکراہٹ کا تحفہ دیا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ سے ٹشو لے کر معافی کے میمورینڈم کے طور پر جیب میں رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ سوچوں تو سکتا ہوں، جانے وہ اتنی بڑی بدتمیزی کے بعد کیسا فیل کر رہی ہوگی۔
اب کے تو میں معاف بھی نہیں کروں گا، بلکہ معافی کے سارے اگلے پچھلے میمورینڈم منہ پر دے ماروں گا۔ شدت: مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے محبت کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں آسان نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی شدت سے چاہوں گا کہ تم مجھ سے پہلے گزاری ہوئی ساری زندگی بھول جاؤ گے۔ تمہارے سارے پرانے زخم بھر جائیں گے، درد دھل جائیں گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بہار کیا ہوتی ہے، پھول کھلنے کا موسم کیسا ہوتا ہے، تمہیں محبت کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ لاشعور سے شعور میں گریں نیم مردہ ماضی کی محرومیوں کی لاشیں۔ لاہور: تمہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے، چاہے اور چاہے جانے کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پرانی انارکلی کے استنبول راؤنڈ اباؤٹ پر جو کبوتر بیٹھتے ہیں ان کی مجھ سے کتنی دوستی ہے۔ تمہیں کیا پتا جناح پارک کی چمگادڑیں مجھے کیا اشارے کرتے ہیں، وہاں کے صنوبر کے درخت مجھ پر پھول کیوں برساتے ہیں۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیفنس وائے بلاک کا میکڈونلڈ میرا کتنا بڑا عقیدت مند ہے، ماڈل ٹاؤن پارک کا وہ حصہ جہاں دھوپ دے کر وقت بتایا جا سکتا ہے، میری محبت میں مبتلا ہے۔ لاہور کی مانگ بھرتی نہر مجھ پر مرتی ہے۔ تمہیں کیا پتا ریس کورس پارک کا وہ گیٹ جو GOR کی طرف کھلتا ہے، پر بیٹھ کر شام ہوتے دیکھنا کالے کووں کو چھلی کے دانے ڈالنا کیا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا لاہور کیا ہے۔ اچھا اب تمہاری باری، نواب شاہ کے بارے میں بتاؤ نا کچھ، وہاں کیا ہے جو تم سے محبت کرتا ہو۔ یہاں درگاہوں کے کبوتر مجھے دیکھ کر دھمال ڈالتے ہیں، وہاں کون ہے جو تمہیں دیکھ کر دھمال ڈالتا ہو۔ کبھی تم نے محبت کو ٹیسٹ کیا ہے؟ نواب شاہ: وہ کہاں سے شروع کروں؟ میں تو نواب شاہ کے لوگوں کی آنکھوں میں اپنا پیار ڈھونڈتی ہوں، ہر خوبصورت چہرے کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ کہیں یہی تو وہ نہیں جو صرف میرا ہو۔ حیدرآباد جام شور سندھ یونیورسٹی سے پہاڑ نظر آتے ہیں، وہ میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ کیا بتاؤں کتنا پاگل کر دینے والا ہوتا ہے ہر کسی کو نظر میں اپنے لیے پیار ڈھونڈنا۔ محبت کی تلاش محبت سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ کاش میں تمہیں جام شوروں کی وہ تیز ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرا پاؤں۔ میں ہزارہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہا تھا، میں ایک رات وہاں نظر آئے تھا تو وہ 1 نائٹ ایکسپیرینس پر تھا، بہت ہی شاندار۔ اس رات بڑی بارش ہوئی تھی، اتنی کہ سانپ زمین سے باہر نکل آئے تھے۔ ویسے تو میری ہر صبح بہت خوبصورت ہوتی ہے، مگر اس صبح میں سرور تھوڑا زیادہ تھا۔ ہر صبح خوبصورت کیوں نہ ہو بھلا، کہ آنکھ کھلتے ہی روز بیڈ کے پچھلی والی کھڑکی سے قطار در قطار آتی صبح کی سورج کی تازہ پہلی کرنوں کو قدم بوسی کرتا جو پکڑ لیتا ہوں۔ اچھا تم ہی دیکھتی ہو سب کو کہ کوئی تمہیں بھی دیکھتا ہے؟ اوہو میں تو صرف ایک نگاہ ہی دیکھتی ہوں، بس اسی میں سکین کر لیتی ہوں کہ ہی از مائی ٹائپ اور ناٹ۔ لوگوں جیسی نہیں ہوں جو دیدے پھاڑ کر دیکھتے رہتے ہیں، پلکیں تک نہیں جھپکتے۔ میں صرف دیکھتے ہی ہیں کیا یا اپروچ بھی کرتے ہیں؟ میں سید زادی ہوں، اپروچ کرنا تھوڑا آسان تھوڑی ہے مجھے۔ میں آئی سی، تم بھی نہ کتنا غلط سوچتی ہو، کیا پتہ وہ عقیدت سے دیکھتے ہوں، قدم بوسی کی خواہش کے لیے، اور ہیزیٹیٹ ہوتے ہوں اظہار کرنے سے۔ سنا ہے سیانے شہروں میں ابھی بھی لوگ سیدوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آپ بھی نہ کتنے سادہ ہو، کس دنیا میں رہتے ہو؟ یہ سیکس ایرا ہے، اس میں جسموں کا پجاری پوجا کے لیے جسم تلاش کرتا ہے، انہیں کیا دیوی سیدانی ہو یا مراسن، اب تو دیوتا بھی نہیں بچتے جناب۔ میں حیرت سے اچھا، وار آف سیکس قصبوں کے کونے تک پہنچ گئی ہے؟ او میرے خدایا!